بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس. یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. آج لیکچر نمبر 19 ہے. یہ لیکچر میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. آج ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب نہیں ہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگلے سیگمنٹ کی جب ہم بات چیت کریں گے تو اس میں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم صاحب ہوں گے. لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے جس میں نومیریکل انالیسس کی بات چیت کر رہے ہیں، جس میں نومیریکل کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، کیلکولیشنس کی بات کر رہے ہیں، اس میں میں نے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. آگے 4-5 لیکچر جو ہوں گے میں ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. آج کل ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں سیگمنٹ یا جو چیپٹر کی بات کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 5 کے اندر ہم انٹرپولیشن کی بات چیت کر رہے ہیں. انٹرپولیشن سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے، جو 4 چیپٹرز کیے. پہلا تو چیپٹر انٹروڈکشن کا تھا. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے نان لینئر ایکویشنز کی. اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات چیت کی تھی. تو جو پہلے ہم نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا، سب سے پہلے وہ ہم نے کیا کیا تھا جس میں نان لینئر ایکویشنز کی بات چیت کی تھی. اس کے اندر ہم نے مختلف طریقہ کار آپ کو بتائے تھے جس کے تحت آپ کوئی بھی لینئر ایکویشن نان لینئر ایکویشن ہو تو اس کو آپ سالو کرتے ہیں. اور جب لینئر ایکویشن کی بات کی تھی، سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی تھی، تو ہمارے پاس نیکسٹ چیپٹر تھا جس کو ہم نے چیپٹر نمبر 3 کہا تھا. اس کے اندر مختلف طریقہ کار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے آپ سسٹمز آف لینئر ایکویشن کو سالو کر سکتے ہیں. کچھ طریقہ کار ایسے تھے جو کہ آپ نے لینئر الجبرا میں پڑھے تھے، اور کچھ طریقہ کار ایسے تھے جو کہ آپ کو نئے بتائے تھے. لیکن جب سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی ہم بات چیت کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا دیکھتے ہیں، ہم میٹریسز کی ہم بات کرتے ہیں، ہم ڈیٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے بعد ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز ڈسکس کیے تھے، جس کے اندر بھی ہم نے میٹریسز، ڈیٹرمنٹس اور لینئر ایکویشن کی بات چیت کی تھی. تو یہ سارے کے سارے لازم اور ملزوم میں ساتھ ساتھ آتے ہیں. جب میٹریسز کی بات ہوتی ہے، ڈیٹرمنٹس آتے ہیں، ڈیٹرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میٹریسز آتے ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ چیزیں آپ نے پہلے لینئر الجبرا میں پڑھی ہوں گی، لیکن یہاں پہ اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے پیش کیا گیا. اور اس کے اندر ہم نے جو کچھ بھی بات چیت آپ کے ساتھ کی تھی، زیادہ تر کیلکولیشن کی بات کی تھی اور زیادہ تر ہم نے کمپٹیشن کی بات کی تھی. تو یہ کبھی کچھ لوگ نومیریکل کمپٹیشن کہتے ہیں، کچھ کمپٹیشنل میتھمیٹکس کہتے ہیں، کچھ نومیریکل انالیسس کہتے ہیں. تو لیکن تھوڑا سا اس میں ٹریٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے ان تینوں چاروں ٹاپک میں. ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں نومیریکل انالیسس، اور آج کا لیکچر نمبر 5 انٹرپولیشن ہے. تو جناب دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 5 انٹرپولیشن. اس میں ہم نے بات چیت کی ہے کس کی؟ آپ کے ساتھ لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس کی بات چیت کی تھی. اس چیپٹر کے اندر ہم نے جو ٹاپکس کور کرنے ہیں اس میں فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر ہے، نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا ہے، نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا ہے، اس کے بعد لیگرانجس انٹرپولیشن فارمولا ہے، ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز ہیں، انٹرپولیشن ان 2 ڈائمینشن ہے، اور لاسٹلی کیوبک سپلائن انٹرپولیشن ہے. یہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنے ہوں گے. لاسٹ ٹائم جب ہم آپ سے بات چیت کر رہے تھے تو ہم نے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کی تھی. نیا چیپٹر انٹروڈیوس کیا تھا، اس کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا اس کو دوبارہ سے ہم ایک دفعہ ریوائز کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یہ چیز آسانی ہو جائے. کیا کیا تھا؟ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیے تھے. اس سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا کہ انٹرپولیشن ہوتا کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، اور انٹرپولیشن اور ایکسٹرپولیشن میں کیا فرق ہے. بیسیکلی یہی ڈیفینیشنس آپ کو بتائی تھی، وہ میں دوبارہ سے کوئکلی ریوائز کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا فارورڈ ڈفرینس آپریٹر. آج کے لیکچر میں ہم بیکورڈ ڈفرینسز کی بات چیت کریں گے. تو انٹروڈکشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ فائنائٹ ڈفرینسز پلے این امپورٹنٹ رول ان نومیریکل ٹیکنیکس ویئر ٹیبولیٹڈ ویلیوز آف دا فنکشنز آر اویلیبل. فار انسٹنس کنسیڈر فنکشن y is equal to fx. اب کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم نے بتایا کہ فائنائٹ ڈفرینسز، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ڈفرینس ہے اور اس کے اندر کوئی فرق آ رہا ہے، ان فرق کو آپ کیلکولیٹ کریں گے، اس کو آپ چیک کریں گے، ان کو یہاں پر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بتایا کہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے کس کے اندر؟ نومیریکل ٹیکنیکس جو بھی آپ ٹیبولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں. کیا چیزیں کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا نا، کیا چیز؟ سولوشن آف نان لینئر ایکویشن کیا تھا، سولوشن آف سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات چیت کی تھی. تو وہ چیزیں ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کی تھی یا ٹیبولیٹ کی تھی. اب یہی چیزیں یہاں پر اہم رول ادا کرتی ہیں. جناب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی فنکشن دیا ہوا ہے، فار انسٹنس y is equal to fx، کو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ایز x takes values x0 x1 x2 x3 up to xn and let the corresponding values of y be y0 y1 y2 y3 yn. That is, for a given table of values which is xk and yk, k is equal to 0 1 2 up to n, the process of estimating the values of y for any intermediate value of x is called interpolation. تو اس میں ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ ہم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کے پاس سیٹ آف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں ایکس کے اور وائی کے، جس میں کے ویلیو 0 1 2 3 4 5 6 ہے، یعنی سیٹ آف پوائنٹس آپ کے پاس دیے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ایکس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور وائی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے.
یہی نارملی ہم کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں x0, y0, x1, y1, x2, y2 and x3, y3 so on so forth. اگر ان پوائنٹس کے درمیان آپ نے کوئی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی ہے, مثال کے طور سے x0 اور x1 کے درمیان کوئی ویلیوز کورسپونڈنگلی y کی معلوم کرنی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, ہم انٹرپولیشن کہتے ہیں. تو وہ ہم انٹرپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ معلوم کریں گے, وہ اپروکسیمیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں گے. اور یہی چیز جو ہے بیسیکلی انٹرپولیشن کا بیسک پرپز ہے, بیسک اس کا آنسر یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں اس کے بیچ میں کسی جگہ پہ آپ ویلیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ ویلیوز گیون نہیں ہوتی ہیں, آپ کو کوئی ڈیٹا سے معلوم نہیں کیا ہوا ہوتا ہے, آپ نے آبزرو نہیں کیا ہوتا ہے, اس کو آپ انٹرپولیٹ کرتے ہیں, اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو جناب بات کلیئر ہو گئی. بات کلیئر یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹ آف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں, ان سیٹ آف پوائنٹس کے درمیان اگر آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ویریبل دیا ہوا ہے, اس کے کورسپونڈنگ ڈیپینڈنٹ ویریبل کی ویلیو معلوم کرنی ہے, تو اس کو ہم پروسیس کو کیا کہتے ہیں, انٹرپولیشن کہتے ہیں. یعنی کہ ڈیٹا جو دیا ہوا ہے اس کے اندر اسی میں رہنا ہے, باہر نہیں جانا ہے بالکل. اگر باہر جانا ہے تو اس کا ہم نے دوسرا ایک نام دیا تھا, وہ نام کیا تھا, ایکسٹراپولیشن. جی بالکل ٹھیک ہے کہ ایکسٹراپولیشن جس وقت آپ کے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے x0, y0, x1, y1 and so on so forth, اور لاسٹ آپ کے پاس فرض کیا x10 اور y10 ہے, اور آپ نے x11, x12, x13 معلوم کرنا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس پروسیس کو ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں. The method of computing the values of y for a given value of x lying outside the table of values of x is known as extrapolation. کہ آپ کے پاس ٹیبل آف ویلیوز دی ہوئی ہیں, اس کے باہر اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کو ایکسٹراپولیشن کہتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہیں کہ آپ نے 2004 کا اگر آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور 2005 میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کی سیلز فورکاسٹ وغیرہ ہوگی, تو آپ کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں, یا آپ کی پروڈکشن کیا ہوگی, یا آپ کا انکم کیا ہوگی, یا آپ کا ایکسپینڈیچر کیا ہوگا, اس کو ایکسٹراپولیٹ کر لیتے ہیں کہ 2004 تک آپ کا سارا ڈیٹا دیا ہوا ہے, 2005 کے اندر آپ نے دیکھنا ہے. اور اگر 2004 کے اندر ہی سارا دیکھنا ہے تو اس پروسیس کو کیا کہیں گے, انٹرپولیشن. مثال کے طور سے کہ آپ کو ہر 2 مہینے کا دیا ہوا ہے, یعنی کہ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ 0 سے, پھر 2 پہ, پھر 4, 6, 8, 10, 12, تو آپ کو اگر 3rd منتھ کا دیکھنا ہو, 5th منتھ کا دیکھنا ہو, تو اسے کیا کریں گے, آپ انٹرپولیٹ کریں گے. یہی پروسیس یہاں پہ بھی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جب ہم نے بات چیت کی ہے تو یہاں پہ کچھ ڈفرینسز کی بات آ گئی ہے, یعنی 3 ہے, پھر 5 ہے, پھر 7 ہے, پھر 9 ہے. تو یعنی کیا ہوا, 5 اور 3 کے درمیان ڈفرینس 2 ہوا, 7 اور 5 کے درمیان ڈفرینس 2 ہوا. تو یہی چیزیں آج ہم تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کو بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا, فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی. آج جو ہم کریں گے وہ شاید بیکورڈ ڈفرینسز کی اور سینٹرل ڈفرینس کی بات چیت کریں گے. If the function of fx is known, the value of y corresponding to any x can be readily computed to the desired accuracy. Once again, if the function fx is known, the value of y corresponding to any x can be readily computed to the desired accuracy. For interpolation of tabulated function, the concept of finite differences is important. The knowledge about various finite difference operators and their symbolic relations are very much needed to establish various interpolation formula. یہ سلائیڈ آپ کے پاس تھی, اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ جو فائنائٹ ڈفرینسز ہیں یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں انٹرپولیشن کے اندر, اور اس کے لیے ہمیں فارورڈ ڈفرینسز, بیکورڈ ڈفرینس, سینٹرل ڈفرینس کے کچھ فارمولے, کچھ نوٹیشن, کچھ ایزمپشنس یہاں پہ بتانی ہے, جو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا, آج بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور جتنے بھی انٹرپولیشن فارمولا ہے, نیوٹن فارمولے کی بات کریں گے, نیوٹن گریگری فارمولے کی بات چیت کریں گے, لیگرانج انٹرپولیشن فارمولے کی بات کریں گے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہاں سے جو ہم بتا رہے ہیں آج, یا لاسٹ ٹائم بتائی تھی, یا وہاں پر استعمال ہوں گی. یہ وہی چیز ہے کہ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر کے فائنائٹ ہے, ڈفرینس جو ہے نا بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے, بہت انفائنائٹ نہیں ہونا چاہیے. تو فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس لاسٹ ٹائم بتائے تھے, ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. 3 طرح کے ہوتے ہیں کہ فارورڈ ڈفرینسز ہوتے ہیں, بیکورڈ ڈفرینسز ہوتے ہیں, اور سینٹرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. فارورڈ آگے جا رہے ہوتے ہیں, بیکورڈ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, اور سینٹرل بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں. فارورڈ ڈفرینسز لاسٹ ٹائم بتائے تھے, وہ کیا تھے ہمارے پاس, جس کو ہم نے ڈیلٹا سے ریپرزینٹ کیا تھا کہ فار اے گیون ٹیبل آف ویلیوز ایکس کے اینڈ وائی کے, فار کے از اکول ٹو 0 1 2 3 n with equally spaced abscissas of a function y is equal to fx, we define the forward difference operator as follows. کیا کہتے ہیں ہم فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر جو ڈیفائن کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں, یہ آپ کے پاس اسکرین پہ اب آئے گا. دیٹ از ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی, and I is from 0 1 to n minus 1. We can write it explicitly as delta y naught is equal to y1 minus y naught, delta y1 is equal to y2 minus y1, and so on so forth. Delta yn minus 1 is equal to yn minus minus 1. تو یہ وہی سلائڈ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتائی تھی. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور یہی آپریٹر ہم نے ڈیفائن کیا تھا, جس میں ڈیلٹا بتایا تھا کہ ڈیلٹا وائی ناٹ کیا ہوتا ہے, وائی ون مائنس وائی ناٹ, ڈیلٹا وائی ون کیا ہوگا, وائی ٹو مائنس وائی ون, اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں کیا تھا, ڈیلٹا وائی این مائنس ون از اکول ٹو وائی این مائنس ون. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے پاس کیا ہے, فارورڈ ڈفرینس آپریٹر ہے, جس کو ہم نے ڈیلٹا کہا ہے, اور یہ وہی ٹرائنگل کی طرح کا ایک سمبل ہے
جو کہ ہم بہت زیادہ استعمال کریں گے آگے 5-6 لیکچرز کے اندر. تو جناب آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہ ڈیلٹا آپ کے پاس جو آپریٹر ہے یہ کیا ہے. دیز ڈفرینسز آر کالڈ فرسٹ ڈفرینسز آف دا فنکشن وائی اینڈ آر ڈینوٹیڈ بائی دا سمبل ڈیلٹا وائی آئی. یعنی کہ یہ فرسٹ ڈفرینسز ہیں. فرسٹ ڈفرینس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ایک دفعہ ہی آپ نے ڈفرینس معلوم کیا ہے, یعنی y1 اور y0 کا, y2 اور y1, تو آپ نے فرسٹ ڈفرینس معلوم کر لیا. ڈیلٹا وائی آئی کو کیا کہا ہے؟ ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی. ٹھیک ہے, یعنی دو ویلیوز جو بھی آپ کے پاس کورسپونڈنگ ویلیوز ہے اس کا آپ نے ڈفرینس کیلکولیٹ کرنا ہے. تو ہیئر ڈیلٹا از کالڈ دا فرسٹ ڈفرینس آپریٹر. تو جناب یہ آپ کے پاس آ گیا ڈیلٹا, اسے کہتے ہیں فرسٹ ڈفرینس آپریٹر. تو آپ نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ آپ کے پاس y0, y1, y2, y3, y4 دیا ہوا تھا. آپ نے ڈیلٹا y0, ڈیلٹا y1, ڈیلٹا y2 اینڈ سو آن سو فورتھ معلوم کر لیا. اب ایسا بھی تو کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلٹا y1 اور ڈیلٹا y0 کا آپ ڈفرینس معلوم کریں. ڈیلٹا y1 مائنس ڈیلٹا y0 وہ کیا ہوگا؟ وہ جی ہاں ٹھیک آپ نے کہا, وہ سیکنڈ ڈفرینس آپریٹر ہوگا. اور سیکنڈ ڈفرینس آپریٹر کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا تھا لاسٹ ٹائم؟ کچھ اسی طریقے سے ڈیفائن کیا تھا جس کو ہم نے لکھا تھا ڈیلٹا اسکوائر y0. ٹھیک ہے نا, یہ وہی چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے. سملرلی دا ڈفرینسز آف دا فرسٹ ڈفرینسز آر کالڈ سیکنڈ ڈفرینسز. پہلے کیا کہا تھا کہ پہلے ہمارے پاس وائیز کی ویلیوز دی ہوئی تھی جس میں y0, y1, y2, جس میں ڈیلٹا y0 معلوم کیا, ڈیلٹا y1 معلوم کیا. اب ڈیلٹا اسکوائر y0, تو ڈیلٹا اسکوائر y0 کیا ہو جائے گا؟ ڈیلٹا y1 مائنس ڈیلٹا y0 ہو جائے گا. اینڈ سملرلی ڈیلٹا اسکوائر y1 کیا ہو جائے گا؟ ڈیلٹا y2 مائنس ڈیلٹا y1. اور ڈیلٹا y1 اور ڈیلٹا y2 کی ویلیو آپ کو پتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا تھا, ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس 1 مائنس ڈیلٹا وائی آئی. ونس اگین ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس 1 مائنس ڈیلٹا وائی آئی. یہ تو ڈیلٹا اسکوائر کی بات کی تھی. اسی طریقے سے ڈیلٹا کیوب کر سکتے ہیں, ڈیلٹا 4 کر سکتے ہیں, ڈیلٹا 5 کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک بات ہے. تو اسی طریقے سے جناب ہم آگے چلیں گے. ایک ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا آ جائے گا. ڈیلٹا اسکوائر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیلٹا اسکوائر از کالڈ دا سیکنڈ ڈفرینس آپریٹر. اینڈ سملرلی آرتھ ڈفرینس آپریٹر آپ کے پاس کیا جائے گا؟ یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. ڈیلٹا آر وائی آئی, ڈیلٹا آر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا آر مائنس 1 وائی آئی پلس 1 مائنس ڈیلٹا آر مائنس 1 وائی آئی. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں کہ ڈیلٹا آر وائی آئی کیا ہوگا؟ ڈیلٹا آر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا آر مائنس 1 وائی آئی پلس 1 مائنس ڈیلٹا آر مائنس 1 وائی آئی. یہ جناب آپ کے پاس ایک جنرل فارمولا آ گیا. یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا. یہاں پر ہمارے پاس یہ آرتھ آرڈر کا ڈفرینس آپریٹر دیا ہوا ہے, ڈیلٹا ٹو دی پاور آر. ڈیلٹا ہمارے پاس سمپل فرسٹ آرڈر ہے, ڈیلٹا اسکوائر سیکنڈ ہے, ڈیلٹا ٹو دی پاور آر آرتھ آرڈر. یہ ڈفرینس آپریٹر آپ کے پاس ہے جس میں آپ نے آر ٹائمس ڈفرینسز معلوم کرنے ہوں گے. اس کا طریقہ کار جو ہم نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ہم ٹیبل بناتے ہیں جس کے اندر پہلے یہاں پہ x0 لکھتے ہیں, پھر y0 لکھتے ہیں, پھر ڈیلٹا وائی آئی لکھتے ہیں, پھر ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی سو آن سو فورتھ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. اس کے تحت ہم نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی شاید کرائی تھی. یہ نئی جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر سلائڈ آئی ہے اس کو غور سے دیکھ لیں. بائی ڈیفائننگ اے ڈفرینس ٹیبل ایز اے کنوینئنٹ ڈیوائس فار ڈسپلےئنگ ویریس ڈفرینسز, دی ابو ڈیفائنڈ ڈفرینسز کین بی ریٹن ڈاؤن سسٹمیٹیکلی بائی کنسٹرکٹنگ اے ڈفرینس ٹیبل فار دا ویلیوز ایکس کے وائی کے. The value of k is equal to 0, 1, 2 up to 6. I read it again. By defining a difference table as a convenient device for displaying various differences, the above defined differences can be written down systematically by constructing a difference table for the values of x, k, y, k is equal to 0, 1, 2, 3, 6. یہ ہم نے کیا کیا ہے, اس میں یہ کہا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس اگر ویلیوز دی ہوئی نا x0, y0, x1, y1, x2, y2 and so on so forth, کیا کریں آپ ایک اچھا سا ڈفرینس ٹیبل بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ڈیلٹا وائی معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا اسکوائر وائی معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا کیو وائی کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو ہم ڈفرینس ٹیبل کہتے ہیں. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فارورڈ ڈفرینس ٹیبل آپ نے معلوم کرنا ہے تو فارورڈ ڈفرینس ٹیبل کیسے معلوم کریں گے؟ آپ نے ایکس پہلا کالم بنایا, دوسرا کالم وائی بنایا, تیسرا کالم ڈیلٹا وائی, چوتھا کالم ڈیلٹا اسکوائر وائی, پھر ڈیلٹا کیو وائی اینڈ سو آن سو فورتھ. آخر میں ڈیلٹا 6, ڈیلٹا 7 اینڈ سو آن سو فورتھ چلتا جاتا ہے. یہ جناب ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جس میں کیا بات چیت کی تھی, فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر میں فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کی تھی. اب ٹوٹل جو لیکچر ہے وہ 3 حصوں پہ مشتمل تھا. پہلے ڈیفینیشن تھی انٹرپولیشن کی, دوسرا ہمارے پاس ڈیٹا کی بات چیت کی تھی, اور تیسری ہمارے پاس فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی. اور الٹیمیٹلی ہم نے کیا آپ کو بتایا, ایک فارورڈ ڈفرینس ٹیبل بتایا جس کے تحت آپ سارے فارورڈ ڈفرینسز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آرڈر کے. اس کے اندر کیا چیز ہے, آپ کے پاس y0 سے اسٹارٹ کر کے y6 تک.
تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیلکولیٹ کیا, ڈیلٹا وائی ناٹ کیلکولیٹ کر لیا, ڈیلٹا وائی 1 کیا, وائی 2 کیا, وائی 3 کیا, وائی 4, وائی 5 تک, کیونکہ وائی 5 کے بعد تو پھر کیلکولیٹ نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اس کے اندر کیا کریں گے, ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ, پھر ڈیلٹا اسکوائر وائی 1, ڈیلٹا اسکوائر وائی 2, ڈیلٹا اسکوائر وائی 3, اب ڈیلٹا اسکوائر وائی 4 تک جائیں گے. اس کے بعد پھر آئیں گے, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, ڈیلٹا کیوب کے بعد آئیں گے تو وہاں پر وائی 3 تک, ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ, وائی 1, وائی 2, وائی 3 تک جائیں گے. اینڈ پھر سملرلی نیکسٹ پہ جائیں گے ڈیلٹا 4 میں وائی 2 تک, پھر ڈیلٹا 4 میں وائی 1, اینڈ لاسٹلی ڈیلٹا 6 وائی ناٹ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, سمپل سی چیز ہے, سبٹریکٹ کرتے جانا ہے کہ پہلے ٹیبل دیکھیں اس میں سے آپ سبٹریکٹ کرتے جائیں گے. پھر دوسری ایک اہم چیز میں نے بتائی تھی کہ اگر آپ یوں دیکھیں ڈائگنل میں تو آپ کے پاس ساری جگہ پہ پہلے ڈیلٹا وائی ناٹ آیا, پھر اس کے بعد ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ, پھر ڈیلٹا کیو وائی ناٹ, اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں آپ کے پاس ڈیلٹا 6 وائی ناٹ آ گیا تھا. یہ جناب آپ کے پاس 3 امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جس میں انٹرپولیشن کی بات کی تھی, ڈیٹا کی بات کی تھی, اور اس کے بعد فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات کی تھی. اب آگے چلتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر. ابھی تو فارورڈ کی بات کی تھی, اب بیکورڈ کی بات کریں گے. ابھی آگے ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے, اب ہم پیچھے جا کے کیلکولیٹ کریں گے. اس وہاں پر بھی ایک اسی طرح کا آپریٹر ہوگا, اس میں ڈیلٹا آپ کو بتایا ہوا ہے کیونکہ فارورڈ کی بات ہے. اب جو ہم بات کریں گے وہ ڈیلٹا کو الٹا کر دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نیا ایک آپریٹر آپ کو بتائیں گے, اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. جناب نیا ٹاپک آج کا بیکورڈ ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات چیت کرتے ہیں. نئی چیز ہے, پرانی سے تھوڑی سی مختلف ہے, لیکن اسی طرح کی چیز ہے. اگر وہ آپ کو پتا ہے کہ کیسے فارورڈ جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ بیکورڈ آسانی سے جا سکتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن آئی ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, پڑھ لیں. میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ. فار اے گیون ٹیبل آف ویلیوز ایکس کے وائی کے k is equal to 0, 1, 2 up to n of a function y is equal to fx with equally spaced abscissas, the first backward differences are usually expressed in terms of the backward difference operator delta. Not delta, this is called del, this is called grade, اور this is called nebula. کچھ کہہ سکتے ہیں اس کو ڈیل کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ گریڈ کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ ڈیلٹا نیبلا کہہ سکتے ہیں. ونس اگین 3 ہیں, اس کو گریڈ کہہ سکتے ہیں, نیبلا کہہ سکتے ہیں, ڈیل کہہ سکتے ہیں. میں اس کو کیا کہوں, آپ مجھے بتا دیں جو آپ کے لیے کنوینس. جی گریڈینٹ کہہ دوں, گریڈ کہہ دیتے ہیں, چلے کوئی بات نہیں, اس کو گریڈ کہہ سکتے ہیں, اس کو نیبلا کہہ سکتے ہیں. اوکے, ونس اگین وی آر گیون اے ٹیبل آف ویلیوز which are x0, y1, y0, x1, y1, x2, y2, and so on so forth of a function y is equal to fx with equally spaced abscissa. The first backward differences are usually expressed in terms of the backward difference operator nebula as. اب یہ کیا چیز ہے, ابھی ڈیفینیشن اس کی آتی ہے تو بیسیکلی آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کے پاس ایکولی اسپیسڈ ایبسیساز ہیں, یعنی کہ ان کا جو ڈفرینس ہے نا وہ بالکل برابر ہے. یعنی کہ اگر 2 کا ڈفرینس ہے, 4 کا ہے, 6 کا ہے, کا مطلب ایکس ایکسس کے اوپر جو پوائنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس وہ ایکولی اسپیس ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پہلے 0, پھر 3, پھر 5, پھر 7, پھر 9, پھر 13, پھر 16. نو, 0, 2, 4, 6, 8, 10 اس طرح سے اینڈ کورسپونڈنگ ویلیوز پر ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو نیبلا ہے اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, گریڈ کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. نیبلا وائی آئی is equal to yi minus yi minus 1. Nebula yi is equal to yi minus yi minus 1. I is equal to n minus 1 and so on so forth up to 1. اس کو تھوڑا سا انالائز کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ ہم نے وہی ڈیفینیشن ہے جو وہاں پہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کس کی, ڈیلٹا کی. ڈیلٹا وائی ناٹ کیا بتایا تھا, وہ ہم نے بتایا تھا y1 minus y ناٹ. یہاں پر الٹا ہے, یہاں پہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نیبلا y1 کیا ہوگا آپ کے پاس, y1 minus y ناٹ. ٹھیک ہے, نیبلا y1 ہے, یہ وہاں پہ کیا تھا, ڈیلٹا وائی ناٹ تھا, یہ نیبلا وائی 1 ہے. اسی طریقے سے نیبلا وائی 2 کیا ہوگا, وائی 2 مائنس وائی 1 ہوگا, اینڈ سو آن سو فورتھ. آخر میں آپ کے پاس کیا ہوگا, نیبلا وائی این از اکول ٹو وائی این مائنس وائی این مائنس 1. اور اس کی جو ویلیو ہم نے بتایا تھا آپ کو, کے اسٹارٹ کرتے ہیں این سے این مائنس 1. ہم بیکورڈ جا رہے ہیں نا, پہلے 1 سے لے کے ہم گئے تھے آگے تک, کہاں تک, این تک گئے تھے. اب این سے اسٹارٹ ہوں گے, این دیں گے, پھر این مائنس 1, پھر این مائنس 2, اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں ہمارے پاس 1 آ جائے گا. ونس اگین کہ آپ کے پاس نیبلا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی مائنس وائی آئی مائنس 1, یا ڈیل وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی مائنس وائی آئی مائنس 1, ویر آئی از اکول ٹو این این مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ڈیفینیشن کلیئر ہے, یہ خالی ڈیفینیشن ہے. اب اسی طریقے سے جب ہم نے وہاں پہ سیکنڈ آرڈر کی بات کی تھی نا, ہم نے فارورڈ ڈفرینس آپریٹر کی, یہاں پر بھی سیکنڈ آرڈر ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز, ڈیل اسکوائر وائی آئی کہہ سکتے ہیں,
The differences of these differences are called second differences and they are denoted by کیا چیز ہے del square y2 پھر del square y3 and so on so forth del square yn. میں انویریبلی استعمال کر رہا ہوں, کہیں گریڈ استعمال کر دوں گا, کہیں نیبلا کہہ دوں گا, کہیں پہ اس کو ڈیل کہہ دوں گا. دیٹ از del square y1 is equal to del y2 minus del y1, del square y2 is equal to del y3 minus del y2. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں بتاتا چلوں, کنفیوژن جو ہے تھوڑا سا ایک لاجیکل, جو آپ لکھیں گے لکھنے میں اور بولنے میں بڑا فرق ہے. میتھمیٹکس تو زیادہ تر یہ جو آپ کر رہے ہیں میکینیکل میتھمیٹکس ہے, اس کو لکھ کے کرنا پڑتا ہے, تو آپ وہاں پہ جب لکھیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس آسانی ہوگی. اب del square y2 زبانی کرنا مشکل ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیسے کریں گے کہ y3 پہلے آنا چاہیے پھر y2 آنا چاہیے. تو del square y2 is equal to del y3 minus del y2. سمپل سی چیز ہے. تو یہ آپ کے پاس لاسٹ میں کیا آئے گا, del square yn is equal to del yn minus del yn minus 1. Again del square yn is equal to del yn minus del yn minus 1. یہاں پر آپ ابھی تک تو کوئی مشکل نہیں ہے جی, کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم نے del y ڈیفائن کیا, del y ناٹ ڈیفائن کر دیا, del y2 ڈیفائن کر دیا. اب یہاں پہ ہم ڈیفائن کیا ہم نے del square yn. جناب ان جنرل the second backward differences are del square yi is equal to del yi minus del yi minus 1, I is equal to n and so on so forth up to 2. ایک چیز یہاں پر دیکھنے والی ہے کہ جب ہم نے فرسٹ آرڈر کی بات کر رہے تھے نا, ڈیل کی خالی بات کی تھی, وہاں سے ہم نے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا, n سے اسٹارٹ کیا تھا, n minus 1 n minus 2 and so on so forth 1 تک گئے تھے. اب ڈیل اسکوائر کی جب بات کر رہے ہیں تو کہاں سے اسٹارٹ کیا ہم نے, n سے تو اسٹارٹ کیا, n minus 1 n minus 2 and so on so forth. لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آئے گا, 2 آئے گا. 2 سے آگے آپ نہیں جا سکتے, 1 پہ آپ نہیں جا سکتے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈیل کیوب آپ نے کرنا ہوگا تو ڈیل کیوب کیا ہوگا آپ کے پاس, آگے چلتے جائیں گے, وہاں پہ کہاں پہ پہنچیں گے, آپ 3 پہ جا کے اس کو روک دیں گے, اور اسی طرح سے ہم آگے چلتے چلیں گے. یعنی ڈیل کیوب کر سکتے ہیں, ڈیل 4 کر سکتے ہیں, ڈیل 5 کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. جناب جنرل فارمولا ہمارے پاس کیا ہے, while the kth backward differences are given by del k yi is equal to del k minus 1 yi minus del k minus 1 yi minus 1, I is equal to n minus 1 and so on so forth up to k. یہ جو آپ کے پاس ڈیفینیشن آئی ہے, اس ڈیفینیشن کو آپ نے دیکھا, اور جو میں نے ابھی بات بتائی تھی کہ ہم اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں, n minus 1 n minus 2. پہلے فرسٹ میں جب ڈیل کی بات کر رہے تھے تو 1 تک آئے تھے, ڈیل اسکوائر میں 2 تک آئے. اب ڈیل ٹو دی پاور k کی بات کر رہے ہیں تو k پہ جا کے ہم رک جائیں گے, k سے آگے ہم نہیں جائیں گے. n minus 1 n minus 2 up to k. ٹھیک ہے جناب, ڈیل ٹو دی پاور k yi is equal to del k minus 1 yi minus del k minus 1 yi minus 1. جس طریقے سے ہم نے وہاں پر ٹیبل بنائے تھے, اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم ٹیبل بنا سکتے ہیں اور ٹیبل بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کے پاس جو اسکرین پہ سلائڈ آئی ہے, اس کو دیکھ لیں ذرا غور سے. These backward differences can be systematically arranged for a table of values x k y k is equal to 0 1 2 3 up to 6. ٹھیک ہے نا, کیسے ارینج کی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں. فرسٹ کالم میں کیا ہے آپ کے پاس, فرسٹ کالم میں آپ کے پاس x x naught x1 x2 x3 x4 x5 x6. سیکنڈ کالم میں وہی the value of y corresponding to value of x which is y naught y1 y2 y3 y4 y5 and y6. ٹھیک ہے نا, سیکنڈ کالم ساری y ہے, فرسٹ کالم ساری x ہے. تھرڈ کالم از ڈیلٹا وائی, یعنی کہ ڈفرینسز بیکورڈ ڈفرینس آف وائز. تو یہ دیکھیں سیکنڈ رو سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں کیا ہے ڈیل وائی 1 ڈیل وائی 2 ڈیل وائی 3 ڈیل وائی 4 اینڈ سو آن سو فورتھ ڈیل وائی 6. سیکنڈ اس کے بعد آرڈر کا اگر آپ نے دیکھنا ہے ڈیل اسکوائر وائی, دیٹ از اکول ٹو ڈیل اسکوائر وائی 2 ڈیل اسکوائر وائی 3 ڈیل اسکوائر وائی 4 ڈیل اسکوائر وائی 5 اینڈ ڈیل اسکوائر وائی 6. پھر آئے نیکسٹ پہ ڈیل کیوب وائی, دیٹ از ڈیل کیوب وائی کیوب ڈیل کیوب وائی 3 ڈیل کیوب وائی 4 ڈیل کیوب وائی 5 ڈیل کیوب وائی 6. فورتھ آرڈر میں آپ کے پاس کیا آتا ہے ڈیل 4 وائی 4 ڈیل 4 وائی 5 ڈیل 4 وائی 6. نیکسٹ کالم جس میں ڈیل 5 وائی ہے آپ کے پاس, اس کے اندر صرف 2 انٹریز ہیں, ڈیل 5 وائی 5 ڈیل 5 وائی 6. فائنلی ڈیل 6 وائی ایک ہی انٹری ہے اس کے اندر, دیٹ از ڈیل 6 وائی 6. اب یہ جو ٹیبل میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے, یہ ٹیبل جو آپ کے پاس ہے, اس کو ذرا غور سے اگر آپ کال کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کیا ہے, اس میں ہم نے بیکورڈ ڈفرینسز معلوم کیے ہیں. پہلے جو آرٹیکل ہم نے کیا تھا اس میں کیا تھا, ہم نے فارورڈ ڈفرینسز معلوم کیے تھے, اب یہ بیکورڈ کیا تھا. وہاں پر جو آپ کا جو ٹیبل تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے ہم نیچے آ رہے ہوتے تھے, اس طریقے سے ایک ڈائگنل لائن بنتی تھی. یہاں پر ایک نیچے سے اس طرح کی ڈائگنل لائن بن رہی ہے جس کے اندر لاسٹ میں آپ کے پاس ڈیلٹا 6 وائی 6 آیا. وہاں پہ فارورڈ میں کیا آیا تھا ڈیلٹا 6 وائی ناٹ آیا تھا آپ کے پاس. یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے
کہ فارورڈ میں آگے جاتے ہیں, بیکورڈ میں ہم پیچھے کیلکولیٹ کرتے ہیں, پیچھے آتے جاتے ہیں. یہ ٹیبل وہاں پہ بھی بنایا تھا, یہ ٹیبل یہاں پر بھی بنایا ہے, لیکن تھوڑا سا ایک طریقہ کار دونوں کا ڈفرینس ہے. یہ بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل ہے, وہ فارورڈ ڈفرینس ٹیبل تھا. ان کو ذرا دونوں کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں اس کا فرق پتہ چل جائے گا. تو جناب ہم نے کیا کیا, ایک نیا آپریٹر یہاں پہ بتایا جس کے اندر فارورڈ ڈفرینسز کے بعد ہم نے آپ کو بیکورڈ ڈفرینس بتایا, اور یہاں پر ڈیل کی بات کی جس کے اندر ہم نے ڈیل وائی آئی آپ کو بتایا. اسی طریقے سے ڈیل ٹو دی پاور کے وائی آئی بھی آپ کو بتایا, اور پھر ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ کس طریقے سے آپ بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہی چیزیں ہم آگے ایگزامپل جو کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ یہی چیزیں کیلکولیٹ کریں گے. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ یہ بیکورڈ ہے اور وہ فارورڈ ہے, اس میں کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. جو اس طریقے کی ٹرائنگل ہے وہ فارورڈ ہے, اور جو الٹی ہے وہ بیکورڈ ہے. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں, اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں. یہ پہلے جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آئی ہے یہ کیا ہے, فرام دس ٹیبل اٹ کین بی آبزرو دیٹ دس سبسکرپٹ ریمینس کانسٹنٹ along ایوری بیکورڈ ڈائگنل. یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہی چیز یہاں پر ہم نے کیا ہے, آپ کو اسکرین پر دکھا دی ہے. یہ ہم نے ایک سلائڈ اس کی بنا دی ہے کہ فرام دس ٹیبل which you have seen just now it can be observed that this subscript remains constant along every backward diagonal. تو جس ایگزامپل کی میں بات کر رہا تھا وہ ایگزامپل یہاں پر موجود ہے, اس کو ذرا غور سے پڑھ لیں, اور اس کو پھر وہی ہم کیا کریں گے, بیکورڈ ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایگزامپل ہے کہ شو دیٹ اینی ویلو آف وائی کین بی ایکسپریس ان ٹرمز آف وائی این اینڈ اٹس بیکورڈ ڈفرینسز. وہی چیز ہے, اس کی جنرلائزیشن ہے. پھر پڑھیں ایگزامپل کو, شو دیٹ اینی ویلو آف وائی کین بی ایکسپریس ان ٹرمز آف وائی این اینڈ اٹس بیکورڈ ڈفرینسز. ٹھیک ہے نا, کہ آپ بیکورڈ ڈفرینسز کیا مطلب, وہ ڈیل ہے, وہ نیبلا ہے, وہ گریڈ ہے, اس کے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. سولوشن کی طرف آئیں. سولوشن کیا ہے, ہمارے پاس جو فنڈامنٹل ڈیفینیشن وہ کیا ہے, وہ ہے آپ کے پاس ڈیل وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی مائنس وائی آئی مائنس 1, اور آئی از اکول ٹو این مائنس 1 اینڈ سو آن سو فورتھ اپ ٹو 1. ونس اگین the fundamental definition of del or this nebula is del yi is equal to yi minus yi minus 1, I is equal to n minus 1 and so on so forth. اب یہاں سے اسٹارٹ کریں اگر آپ تو yn minus 1 کیا ہوگا آپ کے پاس, yn minus 1 is equal to yn minus del yn, yn minus 2 is equal to yn minus 1 del yn minus 1, yn minus 2 is equal to yn minus 1 minus del yn minus 1. ٹھیک ہے نا, لاجیکل ہے بالکل. اسی طریقے سے اگر آپ جائیں سیکنڈ آرڈر پہ, تو سیکنڈ آرڈر پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, ڈیل اسکوائر وائی آئی, ڈیل اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیل وائی آئی مائنس ڈیل وائی آئی مائنس 1, جبکہ آئی کی ویلو کیا ہے اب این مائنس 1 این مائنس 2 اینڈ سو آن اپ ٹو 2. تو اب جناب ان دونوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, ڈیل وائی این مائنس 1 از اکول ٹو ڈیل وائی این مائنس ڈیل اسکوائر وائی این. پہلے آپ نے اوپر کیا کیلکولیٹ کیا تھا, اوپر آپ نے وائی این مائنس 1 کیلکولیٹ کیا, وائی این مائنس 2 کیلکولیٹ کیا, وائی این مائنس 3 اینڈ سو آن سو فورتھ. اب یہاں پہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ڈیل وائی این مائنس 1, آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ڈیل وائی این مائنس 1, آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈیل وائی این مائنس 2 اینڈ سو آن سو فورتھ. نیکسٹ سلائڈ پہ, فرام دیز اکویشنز وی اوبٹین واٹ ڈو وی گیٹ, وائی این مائنس 2 از اکول ٹو وائی این مائنس 2 del yn plus del square yn. I read it again, yn minus 2 is equal to yn minus 2 del yn plus del square yn. Similarly, we can show on the same lines that yn minus 3 is equal to yn minus 3 del yn plus 3 del square yn minus del cube yn. اب یہ جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر ہے اس سے آپ نے کیا کیلکولیٹ کر لیا, yn minus 3 کیلکولیٹ کر لیا. اسی طریقے سے yn minus 4 کیلکولیٹ کر سکیں گے. تو آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز کیا بن رہی ہے, کچھ دیکھا ہے, غور کیا ہے؟ جی ہاں, کچھ اس طرح کی ہی چیز بن رہی ہے کہ اگر آپ اوپر میں سے جہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا تھا نا yn minus 2, تو اگر آپ اس کو کامن نکال لیں yn کو, یعنی کہ جس کے اوپر یہ ڈیل آپریٹ ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس کیا بچ جائے گا, 1 minus 2 del plus del square, یہ بچ جائے گا نا, 1 minus 2 del plus del square, اور باہر is operated upon yn. میں ملٹیپلائی نہیں کہہ رہا ہوں, میں operated upon کہہ رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے, 1 minus 2 del square plus del 1 minus 2 del plus del square, کیا چیز ہے آپ کے پاس, یہ بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ 1 minus del whole square ہے. اور اسی طریقے سے yn minus 3 کیا آ جائے گا, جی yn minus 3 آ جائے گا is equal to 1 minus del whole cube yn. پھر کیا آ جائے گا, yn minus 4 will be equal to 1 minus del whole to the power 4 into yn and so on so forth. اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس yn minus k کرنا ہوگا, جی yn minus k is equal to 1 minus del
whole to the power k اور آپ کے پاس y n آ جائے گا. تو یہ چیز اب ہم نے, یہ آپ کے پاس سلائڈ اب آئی ہے, اس کے اوپر ہم نے بتایا آپ کو کہ وائی این مائنس ون کیا لکھ سکتے ہیں آپ, وائی این مائنس ون لکھ سکتے ہیں از اکول ٹو ون مائنس ڈیل انٹو وائی این, وائی این مائنس ٹو از اکول ٹو ون مائنس ڈیل ہول اسکوائر وائی این, وائی این مائنس تھری از اکول ٹو ون مائنس ڈیل ہول کیوب وائی این, اینڈ سو آن سو فورتھ. وائی این مائنس فور will be equal to 1 minus del whole to the power 4 yn, and lastly yn minus r is equal to 1 minus del whole to the power r yn, اور yn minus r کی ویلیو آپ کیلکولیٹ کر لیں گے, وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی. اس کو اگر آپ چاہیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس کے اندر یہ بائنومیل ایک ایکسپریشن آ جائے گا. I read it, yn minus r is equal to yn minus nc1 del yn plus nc2 del square yn minus so on so forth plus minus 1 to the power r del to the power r y n. یہ جو ہم نے ایگزامپل کی ہے اس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کیا چیز, وائی این مائنس ون, وائی این مائنس ٹو, وائی این مائنس تھری ساری کیلکولیٹ کی ہیں, اور یہ کہ بڑے اچھا سا ایک رزلٹ آیا ہے. جو اچھا سا رزلٹ آیا ہے بائنومیل فارم میں. آپ ایف ایس سی میں کرتے تھے نا جس میں بائنومیل تھیورم کی بات چیت کی تھی ہم نے کہ اے پلس بی ٹو دی پاور این, جس میں کہا تھا اے پلس بی ٹو دی پاور این از اکول ٹو این سی زیرو, جس میں این سی زیرو تھا آپ کے پاس, این سی زیرو اے ٹو دی پاور این پلس این سی ون اے ٹو دی پاور این بی اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں آتا تھا این سی این بی ٹو دی پاور این. تو یہ وہی چیز یہاں پر بھی ہے آپ کے پاس کہ جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے جس میں وائی این مائنس آر از اکول ٹو وائی این مائنس این سی ون ڈیل وائی این اینڈ سو آن سو فورتھ, لاسٹ میں آ جاتا پلس مائنس ون ٹو دی پاور آر ڈیل ٹو دی پاور آر وائی این اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا جی, یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا بالکل اسی طریقے سے بائنومیل ایکسپینشن میں جو آتا تھا وہ یہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کیا. تو یہ ہم نے بات چیت کمپلیٹ کی ہے. کس کی ہے جناب, ہم نے بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کی بات کی ہے. ڈیل کہا ہے, اس کو نیبلا کہا ہے, اس کو گریڈ کہا ہے. جو آپ کی سہولت ہو, جو آپ کو آسان ہو آپ کر لیں. ریورس ہے, بیکورڈ ہے, تو یہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے. تو اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی فارورڈ ڈفرینس کی جس میں ہم نے ڈیلٹا کی بات کی تھی, ڈیلٹا بڑا والا تھا. اب جو ہم بات کریں گے وہ سینٹرل ڈفرینس کی بات کریں گے جس کے اندر بھی ایک دوبارہ سے ڈیلٹا آئے گا, لیکن یہ ڈیلٹا چھوٹا والا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ڈفرینسز کی. پہلے ہم نے بات کی تھی فارورڈ کی, پھر ہم نے بات کی بیکورڈ کی, اور اس کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں سینٹرل ڈفرینسز کی. اس کے اندر بھی اسی طرح کا ایک آپریٹر آئے گا جیسے ڈیل آیا تھا یا ڈیلٹا آیا تھا. یہاں پر بھی ایک چھوٹا ڈیلٹا جو کہ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں, جب ڈیلٹا وائی بائی ڈیلٹا ایکس کیا کرتے تھے, یہ وہی چیز ہے یہاں پر. تو یہ ڈیلٹا یہاں پر استعمال کریں گے, لیکن یہ کیا چیز ہے, یہ سینٹرل ڈفرینسز کی ہم بات چیت کر رہے ہیں. یہ آپ کے اسکرین کے اوپر ایک سلائڈ آئی ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیں. یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ کو آگے بتائے گی کہ سینٹرل ڈفرینسز ہوتے کیا ہیں. In some applications, central difference notation is found to be more convenient to represent the successive differences of a function. Here we use the symbol delta to represent central difference operator and the subscript of delta y for any differences as the average of the subscripts. I read it again. In some applications, central difference notation is found to be more convenient to represent the successive differences of a function. Here we use the symbol delta to represent central difference operator and the subscript of delta y for any differences as the average of the subscript. یہاں کلیئر ہوا؟ تو یہ جناب وہی ڈیلٹا ہے جو پہلے ہم وہاں استعمال کرتے تھے, یہاں پر بھی ہم اس کو استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے وہ ابھی آگے آپ کے پاس آئے گا. کسی جگہ پہ ہم بیکورڈ استعمال کریں گے, کسی پہ فارورڈ کریں گے, کسی جگہ پہ یہ سینٹرل ڈفرینس کی ہم بات چیت کریں گے. تو جناب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ڈیلٹا وائی ہاف. ٹھیک ہے نا, سینٹرل کی بات کر رہے ہیں, مین کی بات کر رہے ہیں, ایوریج کی بات کر رہے ہیں. تو ڈیلٹا وائی ہاف کیا ہوگا آپ کے پاس, وائی ون مائنس وائی ناٹ. یعنی وائی ون مائنس وائی ناٹ کہیں لکھا ہوا ہوگا تو آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ڈیلٹا وائی ہاف. اسی طریقے سے ڈیلٹا وائی تھری بائی ٹو کیا ہوگا, ڈیلٹا وائی تھری بائی ٹو کیا ہوگا, دیٹ ول بی اکول ٹو وائی ٹو مائنس وائی ون. ٹھیک ہے نا, ہاف ہے, پھر ون اینڈ ہاف ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ چلتے جائیں گے. وائی ناٹ وائی ون کے درمیان ہاف آ جائے گا, پھر وائی ون اور وائی ٹو کے درمیان ون اینڈ ہاف آ جائے گا, ایک پورا ہو گیا, پھر ون اینڈ ہاف, اینڈ سو آن سو فورتھ, ٹو اینڈ ہاف, تھری اینڈ ہاف, فور اینڈ ہاف. ٹھیک ہے, ان جنرل ہم کیا کہیں گے, ان جنرل ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس ہاف. ٹھیک ہے, ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو واٹ, وائی آئی پلس ہاف مائنس وائی آئی مائنس ہاف. دوبارہ سے کرتا ہوں, شاید میں نے کنفیوز کیا ہے. ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس ہاف مائنس وائی آئی مائنس ہاف. ہائر آرڈر ڈفرینسز جس طرح سے وہاں پہ کرتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ بھی کیلکولیٹ کر لیں گے, لیکن ایک دفعہ پھر یاد رکھیں کہ ڈیلٹا وائی آئی کیا ہوگا. ڈیلٹا وائی آئی جناب از اکول ٹو وائی آئی پلس ہاف مائنس وائی آئی مائنس ہاف.
اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی کیا ہوگا؟ ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی ول بی اکول ٹو ڈیلٹا وائی آف آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا وائی آئی مائنس ہاف. ٹھیک ہے نا, یہ بولنے میں بڑا کنفیوزنگ لگتا ہے لیکن ہاتھ سے جب لکھیں گے نا تو بڑا ایزی لگتا ہے. ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا وائی آئی مائنس 1/2. اینڈ سملرلی لاسٹلی the important one, the last one is del to the power n yi is equal to delta n minus 1 yi plus half minus delta n minus 1 yi minus half. یہ لاسٹ میں موسٹ جنرل فارمولا ہے, اس کو میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. ڈیلٹا ٹو دی پاور n yi is equal to delta to the power n minus 1 y of I plus half minus delta to the power n minus 1 yi minus half. تو بیسیکلی یہ کیا چیز ہے؟ سارے کا سارا اس کے اندر جو کھیل ہے وہ سارے کا سارا سبسکرپٹ کا ہے, جو آپ کے پاس ہے i پلس ہاف اور i مائنس ہاف. ٹھیک ہے نا, i پلس ہاف اور i مائنس ہاف, یہ جناب آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ویلیوز معلوم کرنی ہوں گی. دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ y0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں y1, تو پھر آپ کے پاس کیا آئے گا y2 پھر y3. اب y0 y1 کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے بعد والا جو ہوگا i پلس ہاف کی بات کرتے ہیں, 1 پلس ہاف, پھر 2 کے بعد ہوگا 2 پلس ہاف, 3 کے بعد ہوگا 3 پلس ہاف, 3 پلس ہاف اور 3 مائنس ہاف کی بات چیت کریں گے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے پاس سینٹرل ڈفرینسز آ گیا. ایک ہمارے پاس فارورڈ ڈفرینس تھا, ڈیلٹا کہا تھا, پھر اس کے بعد ہم نے ڈیل کہا تھا. اب ڈیلٹا کہا ہے, ڈیلٹا بھی یہ چھوٹا والا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, چھوٹا ڈیلٹا جب بھی ہوگا تو وہ ریپرزینٹ کس کو کرے گا؟ جی اس کو ریپرزینٹ کرے گا سینٹرل ڈفرینس کو. بڑا ڈیلٹا لکھا ہوگا تو فارورڈ ڈفرینس کو, اور الٹا ڈیلٹا لکھا ہوا ہوگا تو وہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینسز کی بات چیت کرے گا. آگے چلیں جناب, اسی کو لاسٹلی پھر پڑھ لیتے ہیں. ڈیلٹا ٹو دی پاور n وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا ٹو دی پاور n مائنس 1 وائی آئی پلس ہاف مائنس ڈیلٹا ٹو دی پاور n مائنس 1 وائی آئی مائنس ہاف. اسکرین پہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ٹیبلز جس طرح سے ہم نے وہاں کیلکولیٹ کیا تھا نا, جس میں فارورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی, بیکورڈ ڈفرینسز کی بات کی تھی. اب سینٹرل ڈفرینس کی بھی ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں. وہی طریقہ کار ہوگا, x0 ہوگا آپ کے پاس, y0 ہوگا, اس کے بعد یعنی ایک سائڈ پہ x ہوں گے, پھر اس کے بعد y ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈیلٹا y آئے گا, پھر ڈیلٹا اسکوائر y آئے گا, ڈیلٹا کیو y آئے گا, سو آن سو فورتھ. اور آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپس میں سے سبٹریکٹ ہی کرنا ہوگا. وہی فارمولا اس کے اندر لگاتے چلے جانا ہے, جس میں وائی آئی پلس ہاف کی بات کر رہے ہیں, وائی آئی پلس ہاف مائنس وائی آئی مائنس ہاف. اگر آپ دیکھیں اس ٹیبل کو غور سے تو پہلا کالم جس میں سارے ایکس دیے ہوئے ہیں, سیکنڈ کالم میں وائی ہیں, تھرڈ کالم میں ڈیلٹا وائی ہے, پھر فورتھ کالم میں ڈیلٹا اسکوائر وائی ہے, ففتھ کالم میں ڈیلٹا کیوب ہیں, سکس کالم میں ڈیلٹا ٹو دی پاور 4 ہے, سیونتھ کالم میں ڈیلٹا ٹو دی پاور 5 ہیں, اور لاسٹ میں ڈیلٹا ٹو دی پاور 6 وائی ہے. ڈیلٹا کیوب وائی کو اگر ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا, اس کالم کے اندر دیکھ لیں, ڈیلٹا کیوب وائی 3/2, ڈیلٹا کیوب وائی 5/2, ڈیلٹا کیوب وائی 7/2, ڈیلٹا کیوب وائی 9/2 اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے اندر بھی اسی طریقے سے چلتے جائیں گے. اس کے اندر ایک آپ نے چیز غور سے نوٹ کی ہوگی کہ کیا چیز, کہ ہمارے پاس جب ہم فارورڈ ڈفرینسز کی بات کر رہے تھے تو اس طرح کا ایک ڈائگنل بن رہا تھا, اور جب بیکورڈ کی ہم کر رہے تھے تو اس طرح کا ڈائگنل بن رہا تھا. لیکن یہ سینٹرل ڈفرینسز کی ہے تو کچھ اس طرح کے ڈائگنلز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز یہاں پہ آپ نے نوٹ کی ہوگی, اور یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوں گی جس وقت آپ کو سینٹرل ڈفرینس ٹیبل معلوم کرنا ہوگا. تو یہ ہم نے سینٹرل ڈفرینس ٹیبل آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے, اور اسی کے بیس پہ کئی ایگزامپل کر سکتے ہیں. ان کے اندر آپس میں ریلیشن شپ بھی ہے, ڈیلٹا کے اندر, ڈیل کے اندر, اور اس ڈیلٹا کے اندر آپس میں ریلیشن شپ ہے. وہ ہم کافی دفعہ نکالیں گے اور اس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ جو میں نے ابھی کہا آپ کو, یہ اسکرین پہ آتا ہے آپ کے پاس. Thus we observe that all the odd differences have a fractional suffix and all the even differences with the same subscript lie horizontally. ٹھیک ہے نا, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کس طریقے سے. We observe that all the odd differences have a fractional suffix and all the even differences with the same subscript lie horizontally. The following alternative notation may also be adopted to introduce finite difference operator. Let y is equal to fx be a functional relation between x and y, which is also denoted by yx. یہ ایک آپ نئی نوٹیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بتانے کی آپ کو ذرا غور سے دیکھیں, پہلے بھی آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں استعمال کیا ہوگا. I read it again. The following alternative notation may also be adopted to introduce finite difference operator. Let y is equal to fx be a function or a functional relation between x and y, which is also denoted by yx. Yeah, y is a function of x. Suppose we are given consecutive values of x differing by h, say x, x plus h, x plus 2h, x plus 3h, and so on and so forth. The corresponding values of y are yx, yx plus h, yx plus 2h, yx plus 3h, and so on and so forth. Now as before, we can form the differences of these values.
کیا کر سکتے ہیں آپ وائی ایکس پلس ایچ مائنس وائی ایکس کر سکتے ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. تو ہمارے پاس کیا آ گیا؟ یہ جو آپ کے پاس اسکرین پہ آیا نا، بیسیکلی وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے ڈیفائن کرنی تھی، جو آپ کو بتا دی تھی. یہ ایک ہم نیا نوٹیشن استعمال کر رہے ہیں جس میں y از اکول ٹو ایف ایکس کو وائی ایکس ہم لکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم جو ابھی آپ کو بتایا کہ مختلف پوائنٹس دیے ہوئے ہیں آپ کے پاس، ایکس ہے، ایکس پلس ایچ ہے، ایکس پلس 2h ہے، ایکس پلس 3h ہے، یعنی ایچ اس کا انٹرول ہے. تو اس کے کورسپونڈنگ ویلیوز کیا ہے آپ کے پاس؟ وائی ایکس ہے، وائی ایکس پلس ایچ ہے، وائی ایکس پلس 2h ہے، سو آن سو فورتھ ہے. وائی ایکس کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ ایف ایکس ہے. وائی ایکس پلس ایچ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس؟ ایف آف ایکس پلس ایچ ہو جائے گا اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کس طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے اور اسی طریقے سے ٹیبل کیسے ہم بنا سکتے ہیں. یہ ایک نئی نوٹیشن ہے. یہ نئی نوٹیشن کافی اچھی ہے، استعمال کنوینئنٹ وے ہے آف ریپرزینٹنگ دا فنکشن، اور اس کو ہم استعمال کریں گے. یہ جو آپ کی اسکرین پر آئی ہے اس کو دیکھ لیں. ڈیلٹا وائی ایکس کس کے برابر ہے؟ ڈیلٹا وائی ایکس اکول ٹو وائی ایکس پلس ایچ مائنس وائی ایکس، اور وائی ایکس پلس ایچ آپ کو پتا ہے ایف ایکس پلس ایچ کے برابر ہوتا ہے، اور ایف ایکس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایف ایکس کس کے برابر ہوتا ہے؟ وائی ایکس کے برابر ہوتا ہے. تو ڈیلٹا وائی ایکس اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. سملرلی ڈیلٹا اسکوائر وائی ایکس کیا ہوگا آپ کے پاس؟ ڈیلٹا وائی ایکس پلس ایچ مائنس ڈیلٹا وائی ایکس، اینڈ ڈیل وائی ایکس اکول ٹو وائی ایکس مائنس ایچ، اینڈ دیٹ از اکول ٹو ایف ایکس مائنس ایچ. اینڈ ڈیلٹا وائی ایکس، یہ جو ڈیلٹا ہے چھوٹا والا ہے، یہ سینٹرل ڈفرینس کی بات کر رہے ہیں. ڈیلٹا وائی ایکس اکول ٹو وائی ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس وائی ایکس مائنس ایچ بائی 2 از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس ایف آف ایکس مائنس ایچ بائی 2. یہ تینوں کو دوبارہ سے پڑھتا ہوں ایک دفعہ. آپ کے پاس کیا آئے گا؟ ڈیلٹا کیپٹل وائی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس، ڈیل وائی ایکس از اکول ٹو ایف ایکس مائنس ایچ، چھوٹا ڈیلٹا اسمال ڈیلٹا ڈیلٹا وائی ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس ایف آف ایکس مائنس ایچ بائی 2. تو یہ جناب آپ کے پاس تین ریلیشن آ گیا. یہ ابھی 2-3 سلائڈ جو ہم نے آپ کو دکھائی اس میں بیسیکلی ہم نے کیا بتایا؟ ہم نے ایک نئی نوٹیشن بتائی جس میں وائی، جس میں آپ کے پاس سبسکرپٹ میں ایکس ہے، وائی ایکس. وائی ایکس کیا چیز ہے؟ بیسیکلی وائی از اکول ٹو ایف ایکس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے. جو وائی از اکول ٹو ایف ود ان بریکٹ ایکس لکھتے تھے تو ہم نے کہا وائی اور ایک سبسکرپٹ میں ایکس لکھ دیا. وائی ایکس اکول ٹو ایف آف ایکس یعنی فنکشن آف ایکس ہے. پھر ہم نے اس کو اپلائی کیا کہ اس کے اوپر ڈیلٹا کے اوپر، پھر ڈیل کے اوپر، پھر چھوٹے ڈیلٹا کے اوپر، اور ڈیلٹا ایکس کیا ہو جائے گا؟ یا ڈیلٹا وائی ایکس آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. یہ وہی چیز ہے جو جس میں ہم کیا کرتے ہیں نا ڈفرینسیشن وغیرہ. تو آپ کے پاس کیا آ گیا؟ ڈیلٹا آف وائی ایکس اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ مائنس ایف ایکس. اور اسی طریقے سے اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس ڈیل آف وائی ایکس کیا آ جائے گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے، ایف ایکس مائنس ایچ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایف ایکس مائنس ایچ، یہ چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ لاسٹ میں آپ کے پاس چھوٹا ڈیلٹا وائی ایکس کیا آ جائے گا؟ دیٹ از اکول ٹو ایف دا فنکشن آف ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس فنکشن آف ایکس مائنس ایچ بائی 2. یہ جناب چیزیں تھیں، تین چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں، جس میں ہم نے بتایا فارورڈ ڈفرینس کی بات کی ہے، ہم نے بیکورڈ ڈفرینس کی بات کی ہے، سینٹرل ڈفرینس کی بات کی ہے، جس میں ڈیلٹا کیپٹل کی بات کی ہے، اس کے بعد ہم نے ڈیل کی بات کی ہے، نیبلا کی بات کی ہے، اور تیسری چیز یہ اسمال ڈیلٹا کی بات کی ہے. اس کو ریوائز کرتے ہیں اور جلدی سے اس چیپٹر کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جناب، یہ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے پاس کہ ڈیلٹا وائی ایکس، ڈیل وائی ایکس اور اسمال ڈیلٹا وائی ایکس کیا ہوتا ہے؟ اسمال ڈیلٹا وائی ایکس اکول ٹو ایف ایکس پلس ایچ بائی 2 مائنس ایف آف ایکس مائنس ایچ بائی 2. ٹھیک ہے، آگے چلیں، اس کو ریوائز کر لیں کوئکلی کہ ہمارے پاس ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی. یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کے پاس ڈیلٹا وائی 7 ہے دیٹ از اکول ٹو وائی 8 مائنس وائی 7. اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈیلٹا وائی این مائنس 1 کیا ہوگا؟ وائی این مائنس 1. یہ ڈیلٹا تھا آپ کے پاس. اس کے بعد ہم نے یہ ڈیل بتایا، ڈیل وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی مائنس 1. اس کے اندر بھی چیز وہی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایک ڈفرنس آتا ہے کہ ڈیل وائی آئی الٹا ڈیلٹا جسے کہتے ہیں، ڈیلٹا یہ الٹا ہے اس طرح یہاں پر. تو ڈیل وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی مائنس 1. ٹھیک ہے، اور آئی کو اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ این سے اسٹارٹ کرتے ہیں، این مائنس 1، این مائنس 2، سو آن سو فورتھ، یہاں پہ 1. اسی طریقے سے ڈیلٹا وائی 1 کیا جائے گا آپ کے پاس؟ وائی 1 مائنس وائی ناٹ. اور ڈیل وائی 2 کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ وائی 2 مائنس وائی 1، اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈیل وائی این از اکول ٹو وائی این مائنس 1. یہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینس تھا. یہ تھوڑا سا کبھی کبھی کنفیوز کرتا ہے، کبھی میں ڈیلٹا بول جاتا ہوں جلدی میں، لیکن بیسیکلی یہ ڈیل ہے، یہ بیسیکلی نیبلا ہے. ٹھیک ہے، بولنے میں میتھمیٹکس تو کرنے والی چیز ہے، بڑا مشکل کام ہے. آپ کبھی پریکٹس کر کے دیکھیے، بولیے تو آپ کو بھی تھوڑی سی زبان جو ہے وہ لڑکھڑائے گی. لاسٹلی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں سینٹرل ڈفرینس کی بات کی تھی، یہ بھی ایک نئی چیز ہے یہاں پہ،
جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو ڈیلٹا وائی ہاف کس کے برابر ہے. ڈیلٹا وائی ہاف کیا ہوگا آپ کے پاس؟ دیٹ ول بی اکول ٹو وائی ون مائنس وائی ٹو. پھر اسی طریقے سے ڈیلٹا وائی تھری بائی ٹو کس کے برابر ہوگا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو وائی ٹو مائنس وائی ون, وائی ٹو مائنس وائی ون. اینڈ لاسٹلی ڈیلٹا وائی آئی ایک جنرلی ہم نے بتایا وہ کیا ہے؟ وائی آف آئی پلس ون بائی ٹو مائنس وائی آف آئی مائنس ون بائی ٹو. ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی سبسکرپٹ میں ہے آئی پلس ہاف مائنس وائی سبسکرپٹ از آئی مائنس ہاف. اینڈ لاسٹلی del to the power n yi is equal to del to the power n minus 1. Delta to the power n yi is equal to delta to the power n minus 1 yi plus half minus delta to the power n minus 1 yi minus half. یہ جناب ساری چیزیں تھیں جو آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں, اور یہاں پر ہم اپنا لیکچر جو ہے مکمل کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں, لیکن کافی جگہ پہ میری زبان جو ہے لڑکھڑائی ہے. کسی جگہ پہ میں نے ڈیل کی جگہ ڈیلٹا کہہ دیا ہے, تو اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس میں ڈیلٹا وہ ڈیلٹا نہیں ہے بلکہ ڈیل ہے مراد. یہ آپ اپنے لیے یاد رکھیے گا کہ ایک کیپٹل ڈیلٹا جو ہے وہ فارورڈ ڈفرینس ہوتا ہے, اور الٹا ڈیلٹا جسے ڈیل میں نے کہا ہے, جس کو میں نے نیبلا کہا ہے, یہ آپ کے پاس بیکورڈ ڈفرینس ہوتا ہے, بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر کہلاتا ہے. اور اسمال ڈیلٹا جو ہے سینٹرل ڈفرینس آپریٹر. یہ 3 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں. یہ جو آج ہم نے آپ کو 3 ڈفرینٹ چیزیں بتائی ہیں, یہ ہم اگلے لیکچر میں تو نہیں, اس سے اگلے لیکچر میں بہت زیادہ استعمال کریں گے جب ہم بات کریں گے نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس فارمولے کی, نیوٹن بیکورڈ ڈفرینس فارمولے کی. جب ہم بات چیت کریں گے نا, جب انٹرپولیشن فارمولہ ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پہ استعمال ہوگی. اگلے لیکچر میں ہم کچھ اور آپریٹرز آپ کو بتائیں گے, شفٹ آپریٹر وغیرہ بتائیں گے, اور اس میں آپس میں ریلیشن شپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کچھ اور آپریٹرز آپ کو بتائیں گے, اور یہ جو آپریٹرز آج ہم نے بتائے ان کے آپس کے اندر ریلیشن شپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اصلی جو فارمولاز ہیں, جس میں نیوٹن فارمولہ کی بات کریں گے, نیوٹن گریگوری فارمولہ کی بات کریں گے, لیگرانج فارمولہ کی بات کریں گے, یہ سارے انٹرپولیشن فارمولے ہیں جو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آج آپ نے کیا کرنا ہے, اس لیکچر کے بعد جب یہ لیکچر مکمل ہو جائے تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیے گا اور بہت سارے سوال کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس سوال موجود ہیں, جس کے اندر فارورڈ ڈفرینس کی, بیکورڈ ڈفرینس کی اور سینٹر ڈفرینس کی بات چیت ہوگی. اگلے لیکچر میں انہی آپریٹر کے ساتھ پھر دوبارہ سے ملاقات ہوگی, اور ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے. جب تک کیا کرنا ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, ایکسرسائز جاری رکھنا ہے, مینٹل, فزیکل اور میتھمیٹیکل ایکسرسائز. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی انہی ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ, السلام علیکم.